طرح کیا آپ نے کتنا تیاری کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم آپ کو ٹیسٹ دیں گے, پہلے سکھائیں گے. اچھا جی, کمپیوٹر پر بات کرتے ہیں کہ کمپیوٹر جو آپ کا سبجیکٹ ہے کمپیوٹر لٹریسی. کمپیوٹر لٹریسی اصل میں ہے کیا؟ کمپیوٹر لٹریسی اس چیز کو کہتے ہیں کہ کمپیوٹر کے بارے میں آپ کو علم ہو. ٹھیک ہے, یعنی لٹریسی ایک الٹریٹ ہے, ایک لٹریٹ ہے. الٹریٹ وہ بندہ ہوتا ہے جن کو کچھ بھی نہیں آتا اور جنہیں ان پڑھ ہوتا ہے, اور لٹریٹ وہ بندہ ہوتا ہے جن کو پڑھنا اور لکھنا اور سمجھنا آتا ہو. ٹھیک ہے, تو یہی چیز ہے, اسے نکلا ہے لٹریسی. یعنی آپ کو کمپیوٹر کے بارے میں علم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس حوالے سے وہ آپ کا امتحان لیتا ہے اور آپ کا وہ ججمنٹ کرتا ہے کہ یار اس کو کمپیوٹر کا سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے انہوں نے آپ کے سلیبس میں جو ہے کمپیوٹر لٹریسی کا سبجیکٹ شامل کیا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ آپ کو جان سکے کمپیوٹر لٹریسی کے بارے میں. ٹھیک ہے, اچھا کمپیوٹر ہوتا کیا چیز ہے؟ کمپیوٹر جو ہے الیکٹرانک ڈیوائس ہے. ٹھیک ہے جی, اور یہ تقریباً 500 BC سے سال پہلے سے اس کا وہ جو سلسلہ ہے, تسلسل ہے, وہ شروع ہے. ٹھیک ہے, پہلے جو تھا انسان اپنی زندگی میں جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے, اس کی انوویشن ہوتی ہے, یعنی اس میں ریفارمیشن یہ چیزیں آتی ہے, اور پھر اس کے جو ہے ہڈیاں پہ کم ہوتی ہے, پھر زیادہ ہوتی ہے, پھر کم ہو جاتے ہیں, مضبوط ہو جاتا ہے, بس وہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس طرح جو ہے وہ اس کے بال آتے ہیں, اس کے جو ہے چہرہ صحیح ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح جو ہے ایک چیز میں انوویشن ہوتی ہے دنیا کی نسبت, اور ٹائم میں اس کی ٹیکنالوجی کی وہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کی نسبت سے وہ اس میں لوگ جو ہے لوگوں کی ڈیمانڈ کی نسبت اس میں جو ہے انوویشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اس میں اور انوویشن کرتے ہیں. تو اس طرح کمپیوٹر میں بھی ہوتا ہے. اور کمپیوٹر ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے which can accept the input data, process the data and gives the result of the process data according to instruction. کمپیوٹر کیا کرتا ہے؟ کمپیوٹر سمپلی اگر آپ کو پشتوں میں بھی سمجھ آ جاتا ہے یا اردو میں, کہ کمپیوٹر جو ہے ڈیٹا کو ایکسیپٹ کرتا ہے. کون سا ڈیٹا کو؟ ان پٹ ڈیٹا کو. یعنی ہم ان کو جب کی بورڈ کے ذریعے سے ABCD یا کسی فائل یا کسی انسٹرکشن ہم دیتا ہے, کہ جب ہم کی بورڈ یا ماؤس استعمال کرتے ہیں تو ہم کوئی انسٹرکشن دیتا ہے نا کمپیوٹر کو, کس کے ذریعے سے؟ کی بورڈ کے ذریعے سے یا ماؤس کے ذریعے سے, اور وہ پھر کیا کرتا ہے؟ پروسیس کرتا ہے دا ڈیٹا. یعنی اس کے اندر جو ڈیٹا ہے کمپیوٹر کے اندر پیکٹ کی شکل میں ہے, فگر کی شکل میں ہے, تو وہ اس کو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو پروسیس کرتا ہے, یعنی اس کو ڈھونڈتا ہے جو انسٹرکشن ہم نے ادھر دیا ہے ان پٹ ڈیوائسز کے ذریعے. ان پٹ ڈیوائسز کیا ہے؟ ان پٹ ڈیوائس ہم لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں. مائک جو ہوتا ہے, ہم اگر آپ گوگل میں دیکھیں تو ہم مائک کے ذریعے سے اس میں کیا دیتے ہیں؟ آواز دیتے ہیں. یعنی ہم اپنے وائس کو ریکارڈ کرتے ہیں اور اس آپشن پر کلک کرتے ہیں. جب ہم اس آپشن پر کلک کریں گے, اس کو بتائیں گے, اس کو انسٹرکشن دیں گے, اور وہ ہم کیا جواب دیتا ہے. تو سرچ انجن, یہ گوگل کا جو سرچ انجن ہے وہ پروسیس میں لگا رہتا ہے, اور جب وہ پروسیس میں لگا رہتے ہیں تو ہمارا جو ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کسی چیز کا, یعنی کہ ہمیں اس کا جواب چاہیے, تو پھر ہمیں وہ جواب دیتے ہیں. تو اسی طرح کمپیوٹر کو بھی ہم ان پٹ ڈیوائسز کے ذریعے سے, کی بورڈ کے ذریعے سے, یا جو ہے ہم موز کے ذریعے سے اس کو کوئی چیز, کسی چیز کے متعلق ہم بتاتے ہیں کسی ڈیٹا کے ذریعے, تو وہ اپنا پھر جو سارا ڈیٹا ہے اس میں سرچ کرتا ہے اور ہمیں وہ رزلٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ رزلٹ کس چیز کے تاثر میں ہوتا ہے؟ وہ آؤٹ پٹ ہمیں دیتا ہے. ٹھیک ہے, which give the result of the process data according to instruction. جو انسٹرکشن ہم اسے دیتے ہیں تو وہ اس کے جواب میں ہمیں کیا دیتے ہیں؟ اس کے جواب میں ہمیں آؤٹ پٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمیں اس کا جواب, یعنی جو سوال ہم نے کیا ہے اسے, جو چیز ہم اسے مطالبہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہی سمپل ڈیفینیشن ہے. اوکے, اس طرح اگر کمپیوٹر کی یہ جنریشن, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کمپیوٹر کا جو ہسٹری ہے, اور اس میں پھر جنریشن ہے. جس طرح ہر چیز میں اگر آپ موبائل میں دیکھیں تو قسم جنریشن, یعنی ایک پہلے اینڈرائڈ نہیں تھا. ٹھیک ہے, پھر اینڈرائڈ ہو گیا, سادہ موبائل تھے. اس طرح جو ہے کمپیوٹر بھی پہلے اس کا کوئی شکل نہیں تھا, بس یہ ایک انالائٹیکل, بس ایک ایبیکس مشین. ایبیکس ایک چائنیز سائنٹسٹ تھا اس وقت کا. ٹھیک ہے, اس کا نام تھا ایباکس جو تھا وہ خود اس کا نام تھا, لیکن جو مشین انہوں نے بنایا تھا وہ اس طرح مشین تھا کہ اس میں ایک, آپ دیکھیں جو لڑکیاں پہنتے ہیں نا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ چوڑیاں. تو چوڑیوں کی شکل میں جو ہے گول دائرے, سرکلز کی طرح ایک چیزیں ہوتی تھی, اور وہ ایک فریم انہوں نے بنایا تھا. اگر آپ پہلے جو ناڑا بناتے تھے نا وہ مشین سے, تو اس شکل میں ایک فریم بنایا ہوتا تھا, اور اس میں پھر جب ایک ہینڈ سے کے لیے وہ کسی چیز کو ظاہر کرتے تھے, ایک ہینڈ سے ایک ڈیجٹ کے لیے, تو اس میں اتنے ہی چوڑیاں, یعنی وہ سرکل وہ ڈالتے تھے. ٹھیک ہے, تو اس مشین کو جو ہے ایباکس, اور یہ چائنا سے تعلق ہو رکھا تھا 15 سینچری میں. ٹھیک ہے, 15 سینچری میں. اس کے بعد 1812 میں انگلش میتھمیٹکس جو تھا کیمبرج یونیورسٹی سے, مسٹر چارلز بابیج, اور یہ جو موجودہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یار کمپیوٹر جو ہے یہ ایک کس نے ایجاد کیا ہے؟ چارلز بابیج نے ایجاد کیا ہے. تو چارلز بابیج اصل میں اس کا جو ہے انوینٹر ہے, تو یہ باکس ہے, لیکن وہ تو اصل شکل میں نہیں تھا, تو اس کو ہم چارلز بابیج کو ہم لیتے کہ پہلا سائنٹسٹ ہے. ٹھیک ہے, ارتھمیٹک کیا چیز ہوتا ہے؟ ارتھمیٹک یہ جو ڈفرینس مشین تھا جو چارلز بابیج نے جو ہے بنایا تھا, تو وہ صرف نمبر پہ کام کر رہا تھا, صرف نمبرز کو جو ہے کاؤنٹ کر رہا تھا, کیلکولیٹنگ کر رہا تھا, لیکن وہ ارتھمیٹک سولوشن وہ ہمیں نہیں دے رہا تھا. ارتھمیٹک کیا چیز ہوتا ہے؟ ارتھمیٹک میں ہوتا ہے, اگر آپ سے پوچھا بھی جائے تو ارتھمیٹک ہوتا ہے ڈویژن, سبسٹریکشن, اس طرح جو ہم کسی دو کمپیریزن ڈیجٹ کے درمیان جو کمپیریزن کرتے ہیں, اس کے لیے جو ہم فارمولاز, میتھمیٹیکل فارمولے استعمال کرتے ہیں, تو یہ چیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے,
تو اس کے لیے پھر انہوں نے اس پہ انوویشن کر کے انالائٹیکل انجن بنا. انالائٹیکل مشین جو انجن تھا وہ کیا کام کر رہا تھا؟ وہ جو ہے کیلکولیٹنگ کر رہا تھا. یعنی وہ کس چیز کا کیلکولیٹنگ کر رہا تھا؟ وہ ارتھمیٹک ویلیوز وہ اور الجبراز. ٹھیک ہے، وہ سولوشن کر رہا تھا. ٹھیک ہے، وہ ڈیجٹس وہ ہین سے وہ جو ہے کیلکولیٹ کرتا تھا. یعنی اس میں پھر انوویشن ہو. ٹھیک ہے، پھر جو ہے سیکنڈ کہ ہم کمپیوٹر جنریشن پر بات میں مصروف تھے، ڈسکشن میں مصروف تھے. تو اس کی جو جنریشن ہے، فرسٹ جنریشن جو تھا وہ 1940 سے 1950 تک تھا. ٹھیک ہے، اور اس میں کیا چیز یوز ہوئی تھی؟ اس میں ویکیوم ٹیوب یوز ہوتی تھی. ٹھیک ہے، ایک بڑا سا ٹیوب ہوتا تھا اور اس میں جو ہے پہلا جو کمپیوٹر تھا تو شکل میں بھی بہت بڑا تھا، ایک کمرے میں تقریباً وہ آتا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کا جو کیس تھے تو وہ ہتھوڑے سے جو وہ دباتے تھے. ٹھیک ہے، اور اس کا جو یہ کوڈ تھا، ٹھیک ہے، ANIAC کس چیز کا ایبریویٹڈ تھا؟ یہ تھا نومیریکل انٹیگریٹر اینڈ کمپیوٹر، الیکٹرانک نومیریکل انٹیگریٹر اینڈ کمپیوٹر. اس چیز سے وہ جو ہے وہ بنا تھا، اس کا یہ نام تھا. ٹھیک ہے، پھر جو ہے سیکنڈ یہ جو جنریشن تھا وہ تھا ہمارے ساتھ، اس میں 10 سال کا گیپ ہے 1950 سے 1960 تک. ٹھیک ہے، اس طرح یہ جو سارے جنریشن ہے ففتھ جنریشن تک تو اس میں 10 سال کا گیپ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو 1980 سے جو ہے اور اس کے بعد اور جنریشن نہیں آئی ہے، اس میں پریزنٹ جو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، لیکن اس کو ہم ترتیب سے آگے لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سیکنڈ جنریشن میں 1950 سے 1960 میں جو ہے ویکیوم جگہ کی وہ انوویشن ہوئی اور ٹرانزسٹر استعمال ہوا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے 1960 سے 1970 میں تھرڈ جنریشن میں جو ہے انٹیگریٹڈ سرکل یعنی اسمال انٹیگریٹڈ سرکل جو ہے یوز ہوئے. ٹھیک ہے، کس چیز کو اس نے اڈاپٹ کیا؟ ٹرانزسٹر کی جگہ انہوں نے لیا کسی نے اسمال انٹیگریٹڈ سرکلس. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے فورتھ جنریشن، وہ 1970 سے 1980 تک تھا. ٹھیک ہے، اور اس میں کیا چیز یوز ہوا؟ لارج انٹیگریٹڈ سرکل. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے لاسٹ ون جو تھا ففتھ جنریشن 1980 تک اور پریزنٹ ایرا ابھی جاری ہے. اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کام کر رہا ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ایڈوانس ٹیکنالوجی اور سب چیزیں